اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیر محمد شیر ربانی شرک پور والے رحمت اللہ علیہ اور ایک ہندو بارات کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ حضور والا آپ سرکار رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے انتہائی کم گو، شرمیلے اور با کردار تھے۔ محلے کے لوگ آپ کی اس جداگانہ روش کی وجہ سے آپ سے کافی کھچے کھچے رہتے تھے۔ کسی کو آپ کی سادگی ڈراتی تھی تو کسی کو آپ کی خاموشی پر اسرار لگتی تھی۔ آپ حضور کی عادتیں بالکل نرالی تھیں۔ صبح صبح آپ گھر سے غائب ہو جاتے اور تلاش بسیار کے بعد یا تو کسی مسجد میں آتے ہوئے یا قبرستان سے واپسی پر نظر آتے۔ ماں پوچھتی کدھر گئے تھے؟ آپ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے کہ کسی سے ملنے گیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شرم و حیا کے قصے بھی زبان زد خاص و عام ہو چکے تھے۔ آپ گھر سے نکلتے تو خود کو چادر سے ڈھانپ لیا کرتے یا منہ پر رومال لپیٹ لیا کرتے۔ محلے کی عورتیں پھبتیاں کستی، ارے دیکھ وہ کون لڑکی جا رہی ہے، کوئی کہتی کیسی اچھی لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اپنے محلے میں شرم و حیا کی پتلی۔ آپ یہ فکرے سنتے نگاہیں چکاتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ آپ نے کبھی اپنی وجہ تبدیل نہ کی۔ آخر عورتوں ہی کو اپنے رویے میں محتاط ہونا پڑا۔ ماں کے کانوں میں یہ باتیں پہنچتی، وہ بہت دل برداشتہ ہوتی اور بیٹے کو نرم و گرم لہجے میں کہہ دیتی، بیٹا تحمل سے سنتا رہتا، پھر چند دنوں تک گھر میں چھپا رہتا۔ رفتہ رفتہ دوبارہ آپ کی وہی حالت ہو جاتی۔ ایک روز رات کو آپ نے ماں سے کہا، ماں مجھے سردی لگ رہی ہے۔ ماں نے آپ کو لحاف اڑا دیا۔ آپ کی سردی کم نہ ہوئی، ماں نے دوسرا لحاف بھی اڑا دیا۔ دوسرے لحاف سے بھی آپ کی سردی ختم نہ ہوئی تو ماں کو تشویش ہوئی۔ پوچھا، بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے معلوم کیا کہ آج گھر میں کوئی مہمان آیا تھا؟ ماں کہنے لگی، ہاں آیا تو ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا اسے چارپائی اور بستر دے دیا گیا ہے؟ ماں نے کہا، کیوں نہیں بیٹا؟ آپ نے پھر فرمایا، مہمان کے ساتھ کوئی اور تو نہیں؟ ماں نے پریشانی سے جواب دیا، اور تو کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ جلدی سے بولی، ہاں مجھے یاد آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک گھوڑا بھی ہے جو باہر بندھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا گھوڑے کو بھی سردی سے بچاؤ کے لیے کچھ دیا ہے؟ ماں نے کہا، نہیں بیٹا۔ آپ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر اسے سردی نہیں لگ رہی ہوگی تو پھر مجھے بھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ ماں فوراً اٹھی اور اس جانور کے کسی چیز کا بندوبست کیا۔ بیٹے کی ایسی باتیں ماں کو ہلا کر رکھتے تھیں اور وہ آپ کا زیادہ خیال رکھنے لگتی۔ اگرچہ آپ زیادہ بھرے جسم کے نہ تھے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا کہ آپ بزدل تھے۔ آپ انتہائی قوی مزاج تھے، بہادر اور اخلاص سے بھرپور۔ آپ کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ آپ کو گھوڑوں اور ان کی سواری کا ہمیشہ سے شوق رہا تھا۔ کبھی طبیعت جولانی پر آتی تو آپ گھوڑے پر بیٹھ کے شہر سے میلوں دور نکل جاتے۔ شہر کے لوگ دنگ رہ جاتے کہ اس لڑکے کی تو ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی، یہ کس بے جگری سے ایک قوی الجثہ گھوڑے پر سوار اڑے جا رہا ہے۔ انہی دنوں کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے شہر سے ہندوؤں کی ایک بارات شرک پور آ رہی تھی۔ شہر آتے آتے دلہا کی گھوڑی بہت تھک گئی، مزاج کی تند تھی، کسی نے چھیڑ دیا تو ایک دم بھٹک گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے براتیوں میں کھلبلی مچا دی۔ کئی جوان ناراض گھوڑی کو منانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کا غیظ و غضب بڑھتا ہی چلا گیا۔ جہاں سے بارات گزر رہی تھی وہاں سارے علاقہ میں اس شعلہ صفت نے تلاطم سا برپا کر دیا تھا۔ جو بھی قریب آتا گھوڑی اس پر چپٹتی، کسی کو اس نے پچھاڑا تو کسی کو اپنے ٹاپوں سے رونڈ ڈالا۔ علاقہ بھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ مجمع میں سے کسی نے کہا، ارے سنو، شیر محمد رحمت اللہ علیہ کو بلا کے دیکھو، وہ قریب ہی رہتے ہیں، شاید یہ سرکش گھوڑی ان کے قابو میں آ جائے۔ ایک شخص دوڑا دوڑا آپ کے پاس پہنچا۔ آپ گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ فوراً اس کے ساتھ چل پڑے۔ گھوڑی اب تک وہی رنگ دکھائے ہوئے تھی، وہ اسی طرح بپھری تھی۔ آپ کسی جھجک کے بغیر اس کے سامنے چلے گئے۔ جیسے ہی اس نے آپ کو دیکھا ایسے لگا کہ جیسے یہ گھوڑی کبھی زندگی میں بپھری نہ تھی۔ پھر لوگوں نے دیکھا
کہ آپ کے ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی کہ گھوڑی آپ کے پاس آ گئی. آپ نے گھوڑی کی لگام اپنے ہاتھ میں لی. دوسرے ہی لمحے آپ اس کی گردن سلاتے رہے. پھر آپ اس پر اطمینان سے سوار ہوئے اور گھوڑی کو تھوڑی دور لے جا کر واپس اسی برات کے پاس لے آئے. اور پھر وہ گھوڑی واپس اس شہر تک جاتے ہوئے دوبارہ کبھی نہ بدکی. ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں. اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.